کہ آج صفر المظفر کی 25 تاریخ ہے، اور آج حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارکہ بھی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے حضرت سید علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک بھی گزرا۔ لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ اللہ والے اللہ سے ملتے ہیں، وہ اپنے وصال کے بعد بھی اللہ سے ملتے ہیں، اور جب یہاں رہتے ہیں تو بھی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی عظیم شخصیت اس ماہ مبارکہ کی مناسبت سے 28 صفر المظفر کو برصغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام حضرت شیخ آمن سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ بھی آنے والے دنوں کی مناسبت سے۔ اور آپ دیکھیں یہ مہینہ لوگ کہتے ہیں بلاؤں والا ہے، لیکن اللہ نے اس کو دو طرفیں بڑی برکت والی عطا فرمائی۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صفر المظفر کا۔ اس سے پہلے کیا گزرا؟ محرم۔ اور اس سفر کے بعد کیا آئے گا؟ تو آپ کیا کہتے ہیں جس کا باپ بھی بڑا ہو، جس کی ماں بھی بڑی ہو، وہ خود کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ تو صفر المظفر کو تو اللہ نے دونوں طرفوں سے برکت عطا فرمائی ہے۔ ایک طرف اللہ نے اپنا حبیب مکرم ہم کو عطا فرمایا، اور پچھلا مہینہ جو گزرا اس میں نواسہ رسول کی اتنی بڑی قربانی پورے خاندان کی، تو اس کے اندر بلائیں کیسے اتر سکتی ہیں؟ تو یہ ابتداءً ویسے میں نے بات عرض کر دی موضوع سے ہٹ کے، تو ایک اپنا تصور کلیئر کر لیں کہ بلائیں سفر میں 100 بھی اترتی ہوں، تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کے اختیارات بلاؤں سے بھی بہت بڑے ہیں۔ بلائیں بھی اس کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں اتر سکتی۔ اگر کہیں کوئی بات لکھی ہوئی مل بھی جائے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں، تو بلائیں بڑی ہیں یا اللہ رسول بڑا ہے؟ اس لیے اپنا عقیدہ پختہ کر لیں۔ یہ تیرا تیزی کا تصور، یہ سفر میں شادی نہ کرنے کا تصور، آپ یقین مانیں جو دین آقا دو جہاں محمد عربی لے کر آئے ہیں اس میں ایسا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے سفر ایسا ہی مہینہ ہے جیسے باقی عام مہینے، اور بڑے بڑے تاریخ اسلامی کے واقعات عظیم اس ماہ مبارکہ کے اندر رونما ہوئے۔ اس لیے پہلا اپنا عقیدہ طے کر لیں، بلائیں بڑی بھی صحیح تو پیدا کس نے کی؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور ہمیں تو صبح بھی اللہ نے ایک پردے میں حصار میں اٹھ کر پورا دن گزار کر، شام کو پھر ایک حصار میں اور ایک قلعے میں بند کر کے ہمیں سونے کا حکم دیا۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا جو بندہ صبح بھی کر لے اور شام کو بھی یہ کام کر لے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جنتی فرما رہا ہے، اور اس کا بھی مثلا آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، یہ میرے موضوع سے ہٹ کر ہے، میرے گفتگو وہ شروع ہوئی ہے تو، کیونکہ اگر اتنے لوگوں کی زندگی میں یہ عمل آ جائے جو میں عرض کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں بڑی خیر کی بات ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6306، آپ اس کو اور طریقے سے یاد کر لیں تو 6306۔ آقا دو جہاں کی عمر مبارکہ حیات ظاہری کتنی ہے؟ 63۔ بس اس مناسبت سے حدیث یاد کر لیں، 6306 بولیں جی، 6306، 6306۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جو بندہ صبح یہ کلمہ پڑھ لے اور وہ شام تک مر جائے تو آقا دو جہاں نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ میں وہ کلمہ بتانے لگا، اور یہی کلمہ آقا دو جہاں نے فرمایا جو بندہ شام کو پڑھ لے سورج غروب ہونے کے بعد، وہ اگلے دن سورج نکلنے تک اگر مر گیا تو وہ جنتی ہے۔ اور یہ کس کتاب میں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ بولیں جی، حدیث نمبر کیا ہے؟ 6306۔ حضور کی عمر پاک کی مناسبت سے جو آپ کی ظاہری زندگی ہے اس مناسبت سے یہ یاد کر لیں، 6306۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے جلسے میں گئے تھے تو کیا یاد کر کے آئے ہو، تو کم از کم پہلا وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا۔
کتاب کون سی ہے جی؟ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6306۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جو بندہ یہ کلمہ جو اس حدیث کے اندر لکھا ہے اگر صبح پڑھ لے اور سورج غروب ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا آقا دو جہاں نے جنت کی بشارت دی سیدنا ابو بکر صدیق کو، سیدنا عمر فاروق کو، سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا علی المرتضی مولا کائنات شیر خدا کو، اس کے بعد جناب حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، حضرت سعید بن زید کو۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں۔ آپ اندازہ کریں آقا دو جہاں فرما رہے ہیں جو بندہ یہ جملہ پڑھ لے اور شام سے پہلے مر جائے وہ بھی جنتی ہے۔ تو یہ تو ساری امت کو اللہ کے حبیب جنتی فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیو وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو میرے بھائیوں کہتے ہیں سید الاستغفار۔ کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار۔ میں پوچھتا نہیں، ہم تو محبت والی محفل میں ہے نا، اگر میں ویسے پیار سے پوچھوں کہ محفل کے کتنے سارے لوگوں کو یاد ہے تو کتنے سارے لوگوں کو یاد ہوگا؟ تھوڑے ہیں نہیں؟ تو آج کا وظیفہ پکا کر لیں۔ میرا نمبر مدثر بھائی کے پاس یا دوستوں کے پاس ہوگا، میں ان سے سید الاستغفار لکھا ہوا شیئر کر لوں گا سافٹ کاپی میں، آپ سارے اس کو سرکولیٹ کر لیں۔ آپ اندازہ کریں یہ محفل ہمیں ایک اس طرح کا جملہ بھی سکھا جائے تو کیا ہمیں جنت مل جائے گی یا نہیں؟ اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم اپنے ممبروں پہ اپنے پنڈال میں اپنوں کو جنتی باقیوں کو دوزخی بناتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول تو سب کو جنتی بنا رہا ہے۔ یہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کون جنتی ہے، جو پڑھ لے اور مر جائے آقا دو جہاں نے فرمایا وہ جنتی۔ اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ کیا کہتے ہیں؟ سید اور 5ویں کلمے کی جو اہل سنت کے ہاں کتنے کلمے معروف ہیں؟ 6۔ پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، 5واں کلمہ استغفار اور 6ٹھا کلمہ رد کفر۔ اس کے اندر 5ویں کلمے کی بنیاد سید الاستغفار ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اور حدیث نمبر کیا ہے؟ 6306، 6306۔ اس کے اندر سید الاستغفار ہے۔ میرے بھائیو یہی محافل کا مقصد ہے کہ جب لوگ اس طرح کی محافل میں آ جائیں تو اللہ رسول کی بات سیکھ کر واپس چلے جائیں۔ اس لیے آج کی محفل پاک ذکر اہل بیت کی مناسبت سے، ذکر صحابہ کرام کی مناسبت سے اور اس بابرکت وظائف اور ذکر خیر کی مناسبت سے اللہ نے یہ بڑی پیاری محفل فرما دی۔ اور یہ 3 شخصیات جن کے میں نے نام لیے، نمبر 1 جن کا عرس گزر گیا چند دن پہلے، کیا نام ہے؟ داتا گنج بخش علی اجمیری۔ اور جن کا آج عرس ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ دیکھیں آقا دو جہاں کی نعت ذکر اہل بیت جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، میں سمجھتا ہوں شاید رہتی دنیا تک کوئی ایسا ذکر نہ لکھ سکے۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا۔ علماء کرام سے گزارش ہے علماء کرام اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ تو گزر گیا حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کا ذکر خیر، اور آج اعلیٰ حضرت کا اور آنے والے سفر کے آخری دنوں میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میرے بھائیو میں دیانتداری سے عرض کرتا ہوں کہ 14 صدیوں میں ان 3 بزرگوں کو جو ہمارے خطے کے بزرگ ہیں، جو ہمارے خطے کے بزرگ ہیں، داتا صاحب کی پیدائش کدھر ہے؟ موجودہ ملک دنیا میں کون سا ہے؟ افغانستان۔ اور افغانستان تو اللہ نے کتنی اس کو برکتیں دی ہیں، اگر یہ برکتیں کوئی سمجھ پایا ہے تو وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں آسیہ یک پیکر آب و گل، کہ جو ایشیا ہے نا جی پورا، کتنے بر اعظم ہیں؟
7 ان میں ایشیا جو بر اعظم ہے جس میں ہم رہتے ہیں، حضرت اقبال فرماتے ہیں آسیہ، فارسی میں کہتے ہیں آسیہ، ویسے ایشیا ہے۔ آسیہ یک پیکرے آب و گلس، کہ پانی اور جو مٹی کا ایک پیکر ہوتا ہے نا انسان، اسی طرح بر اعظم ایشیا بھی ایک جسم ہے جیسے انسانی جسم ہوتا ہے، اور اس بر اعظم ایشیا کی باڈی کے اندر جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے، اس کے اندر مرکزی حیثیت دل کو ہوتی ہے۔ جس کا دل بند ہو جائے وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں جیسے انسانی باڈی کے اندر 5-6 فٹ کے بندے کے اندر مرکزی حیثیت دل کی ہوتی ہے، حضرت اقبال فرماتے ہیں اسی طرح ایشیا کے اندر اگر کسی کو دل کی حیثیت حاصل ہے تو وہ افغانستان کی سرزمین۔ یہ علامہ سمجھ پائے ہیں 100 سال پہلے، اور روس کو بھی بعد میں سمجھ آئی ہے، امریکہ کو بھی بعد میں سمجھ آئی ہے، شاید شکست کھا کے بھی نہ آئی ہو، لیکن حضرت اقبال کو 100 سال سے بھی پہلے سمجھ آ چکی ہے، آج سے 100 سال پہلے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ در فساد او فساد آسیہ، در کشاد او کشاد آسیہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر افغانستان میں امن قائم رہے گا پورے ایشیا میں امن قائم رہے گا، اگر افغانستان میں بدامنی رہے گی تو پورے ایشیا کے اندر بدامنی رہے گی۔ یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے 200 300 400 سال پہلے کا ذہن دے کر مستقبل کی بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تو اس سرزمین نے کس بندے کو پیدا کیا؟ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں دیانتداری سے عرض کرتا ہوں یہ 3 بزرگ جن کا میں نے نام لیا ہے، اگر ان 3 بزرگوں کی تعلیمات صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں میں اور آپ اگر ازبر کر لیں تو میں دیانتداری سے کہتا ہوں شاید شیعہ سنی فساد بھی ہماری گلی محلے میں اور معاشرے سے ختم ہو جائے۔ ہوتا ہے نا جی، عموماً اپنے اپنے ہمارے برانڈ ہوتے ہیں، کسی کا برانڈ ربیع الاول میں چلتا ہے، کسی کا محرم میں چلتا ہے، کسی کا کہیں اور چلتا ہے۔ برانڈ صرف وہ ہے جس کو اللہ رسول نے برانڈ فرمایا، اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں، ہماری پھر اپنی شاخیں ہیں۔ تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیم کی روشنی میں اور آپ کے لفظوں کی روشنی میں میں صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کروں۔ میں نے یہ بہتر سمجھا کہ حضرت مجدد پاک کے الفاظ میں میں آپ کے سامنے صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کروں، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں۔ اب تھوڑی سی باتیں، میرے پاس جتنا وقت ہو کچھ تحریری مواد میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ انشاءاللہ محفل کے بعد آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہ حضور دس صاحب پہ میری جس دن تقریر تھی ہم نے 10,000 وہاں چھپوایا تھا، لیکن یہ بھارا بڑا تھا اور میں اندر نہیں لے جا سکتا تھا، تو 5,000 تقسیم ہو گئے، باقی آپ کی قسمت کے تھے، میں یہاں پر لے آیا ہوں۔ شاید اس کی جو قبولیت اور منظوری ہے وہ اسی محفل کے لیے تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں چل کے جانا پڑتا ہے کافی، تو یہ کافی بھارے تھے تو اٹھا کے میں نہیں لے جا سکا۔ اس کے اندر حضور داتا صاحب کی پوری تعلیمات کا خلاصہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک صفحے کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ ہم عرس پہ جاتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، لیکن ان بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھنا اور عمل کرنا اس سے بھی بڑا کام ہے جس کے لیے یہ بزرگ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، حضور داتا صاحب کا زمانہ 400 ہجری میں پیدائش ہے اور 465 میں آپ کا وصال ہے۔ پیدائش کب ہے؟ 400 ہجری میں، اور وصال کب ہے؟ 465 ہجری میں۔ اچھا، حضور غوث پاک پہلے ہیں یا داتا صاحب پہلے ہیں؟ داتا صاحب پہلے ہیں۔ آپ کا سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سوروردیہ، معروف جتنے بھی سلاسل ہیں تصوف کے وہ سب بعد کے ہیں، حضور داتا صاحب کی شخصیت پہلے۔ اس لیے حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب میں ذرا غور سے سن لیں، میں نے اس کے اندر اشارہ کیا ہے، حضور داتا صاحب نے پورے اسلامی نظام پہ قرآن مجید کی 274 آیات اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ کتنی؟ جو داتا صاحب کی کشف المحجوب والی آیتیں بھی پڑھ لے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں قیامت تک اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں۔ جو داتا صاحب کی قرآن کی آیات جو انہوں نے کشف المحجوب میں لکھی ہیں، کتنی؟ 274، 274۔ اگر کوئی یہ بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ چھوٹا آدمی نہیں، وہ عالم دین بن جاتا ہے۔ 274 آیات وہ ہیں جن کا ہماری پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔
زندگی ہماری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور قبر کے اندر چلا جاتا ہے، بڑا ہو کے مر کے شادی بیاہ غسل کفن دفن لین دین خرید و فروخت وہ سب حضور داتا صاحب نے 274 آیات کی شکل میں اپنی کتاب کے اندر لکھی، اور جس انداز میں صوفی بزرگ نے لکھی ہیں کم از کم میرا مطالعہ یہ کہتا ہے اس انداز میں کسی نے بات نہیں کی۔ میں مثال دیتا ہوں، وضو کے فرائض کتنے؟ 4 ہیں۔ یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی یہ کان کھول کے میری بات سن لیں، قرآن مجید کی پاکی کے اوپر پاکی کتنے طریقوں سے حاصل ہوتی ہے؟ آپ اگر نہائے دھوئے ہوئے ہیں تو پاک ہیں، لیکن نماز کے لیے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ اور اگر کوئی ناپاکی ہو گئی، جوان شادی شدہ لوگ سارے بیٹھے ہیں، رات کو سوئے کسی طریقے سے جسم ناپاک ہو گیا، شادی شدہ تھا غسل لازم ہو گیا، تو دوسرا طریقہ پاکی کا کیا ہے؟ وضو کے علاوہ غسل۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، پانی نہیں مل رہا یا بیمار ہے تو وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، غسل بھی نہیں کر سکتا، تو کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ تو پتہ چلا پاکی کے 3 طریقے ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کر لو، پھر غسل کر لو، اور اگر دونوں نہیں کر سکتے ہو، انتہائی کمزور ہو، سردی گرمی ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، چل اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہو، تو کیا کر لو؟ میرے بھائیو سنو، اس پورے پاکی کے نظام پہ قرآن مجید کے اندر صرف ایک آیت مبارکہ ہے۔ کتنی؟ ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ سورہ مائدہ آیت نمبر، یہ نوٹ کر لیں جی، پہلے میں ایک حدیث کا حوالہ یاد کرا چکا ہوں، وضو غسل اور تیمم پہ پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے، سورہ بولیں سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اور وہ سید الاستغفار کدھر تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ سب سے پہلا وضو کا فرض کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو نیوں سمیت بولیں دھو لو، دوسرا فرض کیا ہے اپنا چہرہ دھو لو، تیسرا فرض کیا ہے چوتھائی سر کا مسح کر لو، چوتھا فرض کیا ہے پاؤں دھو لو۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ذرا اندر کی بات دیکھو کہ وضو غسل اور تیمم سے ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے، ظاہری جسم پاک ہوتا ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں تمہارا اندر کیسے پاک ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں تمہارا اندر تب پاک ہوگا جب تم توبہ کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں ظاہری طہارت وضو غسل سے حاصل ہوتی ہے، لیکن باطنی طہارت تمہیں توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ نے پھر بڑی 3-4 باتیں پیاری فرمائیں۔ فرماتے ہیں تم ہاتھ دھو کے آگے چلے جاتے ہو کہ میرا وضو ہو گیا، آپ فرماتے ہیں نہیں، وضو ایسے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے دھوتے کیا ہو؟ ہاتھ دھوتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میرا پہلا فرض پورا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک تم ہاتھ دھوتے ہوئے یہ نیت نہ کر لو کہ اللہ میں ہاتھ تو دھو رہا ہوں لیکن دنیا کی محبت کو بھی میں اپنے دل سے دھو رہا ہوں، یہ بھی میں دھونے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں تم کلی کرتے ہو تو کہتے ہو میرا وضو غسل آگے چل پڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کلی کر کے جب تک یہ نیت نہیں کرو گے کہ اللہ میں منہ دھو رہا ہوں، جو غیر کی تعریفیں کر چکا تھا وہ ہو چکی، اب کلی کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے لگا ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس دھلی ہوئی زبان سے یا تو تیرا ذکر ہوگا یا تیرے غلاموں کا ذکر ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں تم مسح کرتے ہو اور پانی لگا کے کہتے ہو بس مسح ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں مسح ایسے نہیں ہوتا، تم نے اپنے سر پہ کندھوں پہ لوگوں کے پروٹوکول کے بڑے بھار اٹھائے ہوئے ہیں۔ شادی کرنے لگو تو کہتے ہیں مہندی اگر دھوم دھام سے نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کہتے ہو جب تک 10-12 دیگیں نہیں پکائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگوں کا بوجھ تم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے یہ جب تم مسح کرو تو اللہ سے وعدہ کرو اللہ میں مسح تو کر رہا ہوں چوتھائی سر کا، لیکن میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں سارے بوجھ اتار کے پھینک رہا ہوں، آج کے بعد میں اپنے سر پہ صرف اللہ کو یا اس کے نیک بندوں کو بٹھاؤں گا۔ کتنی پیاری تعلیمات حضور نے ارشاد فرمائی، باقی ساری باتیں اس کے اندر ہیں، آپ ذرا خود پڑھیے گا اور ہر بندہ اس کو پڑھے تاکہ آپ تک پہنچے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام باتیں اس کے اندر ہیں۔ اب میں آپ کی کتاب کی طرف آتا ہوں کیونکہ میرا موضوع ہے اہل صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور
اہل بیت اطہار۔ ذرا سنیے گا، حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر قرآن و سنت سے کتاب کا آغاز کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن و سنت کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا۔ میں آپ کو اس بزرگ کی بات بتا رہا ہوں جو آج سے کتنے 100 سال پہلے، کتنا عرس تھا اس دفعہ؟ 978واں تو عرس تھا، یعنی وصال کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 978۔ تو عرس پیدائش پہ تو نہیں نہ ہوتا، عرس تو وصال پہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ 1000 سے بھی زیادہ سال ہو گئے اس اللہ کے بندے نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تعلیم دی تھی جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا، کیونکہ ہماری اپنی اپنی تشریحات بن گئی نا، کسی نے اپنی تشریح بنا لی، کسی نے اپنی بنا لی، کسی نے اپنی بنا لی، اور یہ فکر اللہ کے بندے کی کم از کم کتنے 100 سال پہلے ہے؟ 1000 سال پہلے یہ اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ ذرا ترتیب سنیں جی، اللہ کے کلام اور آقا دو جہاں کی حدیث و سنت کے بعد حضور داتا صاحب نے جو باب باندھا ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ خلفائے راشدین کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ میرا موضوع یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں رشتہ محبت کیسا تھا۔ میں اس بزرگ کی تعلیم بتا رہا ہوں کہ آج ممکن ہے ہم کہیں آگے پیچھے چلے گئے ہوں، لیکن 1000 سال پہلے رب کا نیک بندہ قرآن و سنت کی تعلیم میں ہمیں کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن پہ باب لکھا، حدیث پہ باب لکھا، اجماع کے اوپر جو سورسز ہیں اسلامی شریعت کے ان پہ بات لکھنے کے بعد حضور داتا صاحب نے کس پہ پہلا باب لکھا؟ خلفائے راشدین پہ۔ میں ایک بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں موضوع کی مناسبت سے کہ صحابہ اور اہل بیت میں رشتہ محبت کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا، ترتیب دیکھیں کیا رکھی۔ سب سے پہلا ذکر کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اکچاریہ بکر، ابو بکر زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو خلفائے راشدین میں پہلا تذکرہ کس کا کیا؟ میں آپ کو اس بات کی طرف لا رہا ہوں دونوں کا تعلق کیا تھا، صحابہ اور اہل بیت کا۔ پہلا تذکرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اندر جو باتیں ہیں ان کا وقت نہیں ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ اگلی بات، دوسرا تذکرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تیسرا تذکرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چوتھا تذکرہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کتنے تذکرے ہو گئے جی؟ 4۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی۔ آئیں تشریف لائیں جی، بسم اللہ۔ پانی ہے یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ تو چوتھا تذکرہ کس کا کیا؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتہ محبت دیکھیں، اس کے فوراً بعد حضور داتا صاحب نے ائمہ طریقت اہل بیت اطہار کا ذکر کیا۔ لیکن میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی جو کرنی ہے میں نے، کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت کا تعلق 1000 سالہ مسلمانوں کے دل میں کیا تھا؟ صحابہ کے بار کا تذکرہ کیا، کتنے لوگوں کا؟ 4 لوگوں کا۔ اس کے بعد کس کا تذکرہ کیا؟ اہل بیت اطہار کا۔ سنیں، اہل بیت اطہار میں سب سے پہلا نام حضور داتا صاحب نے کس کا لکھا ہوگا؟ اہل بیت اطہار میں سب سے پہلا نام، باقی باتیں نہیں، حضور داتا صاحب نے جو بات لکھی۔ صحابہ کے تذکرے کے بعد اہل بیت اطہار میں سب سے پہلا نام حضور داتا صاحب نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا۔ اگلی ترتیب دیکھ لیں، حضرت امام حسن مجتبی کے بعد حضور داتا صاحب نے حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر لکھا۔
میں تھوڑی سی ایک بات ان کے نام مبارک لے کے پھر کروں گا۔ اس سے اگلا نام حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب کے اندر امام حسن مجتبی کے بعد، امام حسین پاک کے بعد آپ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ کتنے نام ہو گئے؟ 3۔ آگے چلیں گے۔ چوتھا نام حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمایا۔ ٹھیک ہو؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، اس کے بعد حضرت امام باقر، اور آگے چل کے آپ نے حضرت امام جعفر صادق آپ کا تذکرہ خیر فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اس بات کے دوران کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور داتا صاحب نے کس فہرست میں رکھا؟ خلفائے راشدین میں۔ اچھا، اہل بیت کو صحابہ سے الگ نہیں کیا، چاروں خلفاء میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تذکرہ فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ائمہ اہل بیت میں پہلا نام حضرت امام حسن مجتبی کا ذکر فرمایا۔ پتہ کیا چلا؟ اس بزرگ کی سوچ کیا تھی؟ انہوں نے صحابہ کے ذکر میں اگر 3 کا ذکر کیا ہوتا اور اہل بیت میں امام حسن کے بجائے پہلا نام کس کا لیا ہوتا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا، تو پتہ چلتا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صحابہ اور اہل بیت الگ ہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری اپنے ماننے والوں کو پوری دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور کے حبیب کے دور میں اور صحابہ اور اہل بیت کے دور میں، صحابہ اور اہل بیت میں کوئی دوری نہیں تھی۔ صحابی کا لفظ بولا جاتا تو امام حسین بھی صحابی کنسیڈر ہوتے تھے، اگر صحابہ کا لفظ بولا جاتا تو امام حسن بھی صحابی شمار ہوتے تھے۔ ہاں، ایک امتیاز اگلا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حضور کے گھر والے بھی ہیں، یعنی صحابہ اور اہل بیت میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ کو حضور داتا صاحب ائمہ اہل بیت میں کتنے نمبر پہ رکھتے؟ پہلے نمبر پہ رکھتے، لیکن آپ نے اس مسئلے کو شدید مسئلہ سمجھا ہی نہیں، اور آپ نے فرمایا جہاں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہو وہاں علی المرتضیٰ کا تذکرہ کر دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہو وہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کا تذکرہ کر دو۔ پتہ چلا صوفی کی نظر میں صحابی اور اہل بیت میں کوئی دوری کا رشتہ نہیں تھا۔ صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر اس کے اندر تو بڑی کمال کی باتیں ہیں، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری باتوں کو آپ سے شیئر کروں، صرف میں ٹچ دے رہا ہوں کہ آپ بزرگوں کی فکر پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم بزرگوں کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہماری مسجدوں میں داتا صاحب کا عرس ہر سال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرت مجدد پاک پہ ہر گھر میں، ہر گلے میں، گلی محلے میں لوگ آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو آپ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں ان بزرگوں کی کہ جو اس خطے کے بزرگ ہیں، میں کسی مصر کے بندے کی بات نہیں کر رہا، میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر صحابہ اور اہل بیت میں کوئی دوری کا تصور نہیں۔ اور اگلی بات دیکھیں کہ کتنی محبت ہے سنی کے دل میں کہ وہ حضرت علی کو حضرت علی نہیں کہتا، وہ مولا کائنات کہہ کے پکارتا ہے۔ اہل سنت حضرت علی المرتضیٰ کو مولا علی شیر خدا مولا کائنات کہہ کے پکارتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم مرنا جب بھول گئے اور ہمارا اوڑھنا بچھونا دنیاوی مفادات بن گئے اور لچھے دار گفتگویں ممبر پہ آ گئیں، تو پھر دین دین نہیں رہا، پھر لوگوں کے ذہن کے مطابق لوگ بھی باتیں کرتے رہے۔ ذرا سنیں، ہم حضرت علی المرتضیٰ کو مولا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ اور کیا صحابہ نہیں مانتے تھے حضرت علی المرتضیٰ کو مولا؟ مانا کرتے تھے، لیکن اس کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ مولا ہوتا کیا ہے۔ مولا کائنات کو حضور نے مولا کیوں فرمایا اور کیسی جگہ پہ فرمایا؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں، آقا دو جہاں نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک ہی حج فرمایا۔ کتنے؟
ایک ہی آج فرمایا، میرے ساتھ ابھی چلیں گے تو یہ اگلی گفتگو میری آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھنے سے آئے گی۔ آقا دو جہاں نے اپنی زندگی میں ٹوٹل 4 عمرے فرمائے۔ کتنے؟ یہ بچوں کے لیے باتیں ہیں تاکہ یہ آنے والا جو مہینہ ہے اس میں آقا دو جہاں کی سیرت کے اور میلاد کے 200 سوال کم از کم اپنے بچوں کو یاد کروائیں تاکہ ان کو حضور کی سیرت پتہ چلے۔ اور 12 ربیع الاول کو پہاڑیاں جہاں بناتے ہیں وہاں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی سیرت طیبہ اور میلاد پہ 200 سوال بچے کو یاد کروا دیں، بچوں کو انعام دیں اور اعلیٰ اعلیٰ ہیوی انعام دیں، انہیں پتہ چلے میں نے یہ جو ربیع الاول آیا تھا آقا دو جہاں کی زندگی کے بارے میں 200 باتیں جانی۔ میں آپ کی شروعات کروا رہا ہوں۔ حضور نے حج کتنے کیے؟ ایک، یہ حضور کی سیرت کا ایک سوال ہے۔ حضور نے عمرے کتنے فرمائے؟ 4، یہ حضور کی سیرت کا ایک سوال ہے۔ اسی طرح بچوں کو یاد کرواتے جائیں۔ آقا دو جہاں نے اپنے آخری حج پہ جانے سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ یمن کی طرف بھیجا، اور حضور نے فرمایا علی تم یمن جاؤ، وہاں اپنا جو ذمہ داری لگائی حضور نے، اس کے بعد فرمایا علی وہاں یمن سے تم حج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حرمین آ جانا، اور مکہ آ جانا، وہاں سے ہم واپس مدینے آ جائیں گے۔ تو آقا دو جہاں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کا جانا مدینہ منورہ سے تھا، کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا آنا کس طرف سے تھا؟ میں آپ کو مولا کا معنی بتانے لگا ہوں تاکہ پوری زندگی آپ کے ذہن میں رہے حضور نے حضرت علی کو مولا کیوں فرمایا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو کہاں بھیجا؟ بولیں، یمن بھیجا۔ 200 بندے بھی ساتھ بھیجے کہ یمن جاؤ اور یمن کے حالات دیکھ کے تم مکہ آ جانا۔ اور حضور حج کے لیے کہاں سے روانہ ہوئے؟ مدینہ سے۔ ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا، آپ تشریف لے گئے، اور تقریباً ابھی ذوالحجہ میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے سفر حج شروع کیا۔ یہ بھی ایک سیرت کا سوال ہے جو میں اگلا بتانے لگا ہوں۔ حضور مکہ مکرمہ میں کس دن جا کر پہنچے؟ سفر شروع کب کیا؟ ابھی 5 دن باقی تھے ذوالحجہ آنے میں، تو ذوالقعدہ کی کتنی تاریخ تھی؟ پھر 25 تاریخ تھی۔ کتنے دن باقی تھے؟ 5۔ اور حضور نے جا کر مکہ مکرمہ میں نزول کب فرمایا؟ 4 ذوالحجہ کو۔ کتنے دن سفر میں رہے؟ بولیں، 9 دن۔ پتہ چلا یہ بھی سیرت کا سوال ہے کہ آقا دو جہاں جب مدینہ سے مکہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو کتنے دنوں میں سفر کیا؟ 9 دنوں میں سفر کیا۔ آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پورا حج ادا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی آ کر ملے۔ آپ نے جب قربانی کے جانور ذبح کیے تو کتنے جانور ذبح کیے؟ آقا دو جہاں نے 100 اونٹ آقا دو جہاں نے ذبح فرمائے۔ اگلی بات سن لیں، جن میں سے 63 آقا دو جہاں نے اپنے ہاتھ مبارکہ سے ذبح فرمائے، باقی 37 علی المرتضیٰ کو کہا تم ذبح کرو۔ اب یہ چوتھا 5واں سوال بن گیا ہے سیرت کے حوالے سے کہ پہلا سوال وہ تھا کہ کتنے حج فرمائے؟ 1، عمرے 4، اور آپ نے مدینہ سے مکہ سفر کب فرمایا؟ 25 ذوالقعدہ کو۔ مکہ شریف کب پہنچے؟ 4۔ کتنے دن سفر رہا؟ قربانی کے جانور حضور نے کتنے ذبح کیے؟ 100۔ حضور نے خود کتنے کیے؟ 63۔ 37 کس نے کیے؟ یہ سارے میرے بھائیوں سوال ہیں جو سیرت طیبہ کے سوال ہیں۔ اچھا، جب حج ہو گیا، آقا دو جہاں حج کرنے کے فوراً بعد 2-3 دنوں میں ہی آپ وہاں سے نکل آئے۔ بات غور سے سنیے گا، حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو، اور آقا دو جہاں فوراً مکے سے حضرت علی المرتضیٰ کا قافلہ، باقی صحابہ کا قافلہ واپس اب کدھر آ رہا ہے؟ مدینہ طیبہ۔ اچھا، اب جب یہ سارے قافلے نکل آئے تو شام کی سرحد کے قریب جو بارڈر وہاں لگتا تھا، وہاں جب لوگ ادھر ادھر ڈسپرس ہونے لگے، جانے لگے، تو وہاں ایک جگہ پہ حضور نے آرام فرمایا۔ ایک جگہ پہ حضور نے آرام فرمایا۔ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم۔ غدیر، اگلی بات سنیں، خم ہے جگہ کا نام، اور غدیر کہتے ہیں تالاب کو۔ غدیر کس کو کہتے ہیں؟ تالاب کو۔ اور خم کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کا نام ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ آئے تو اس کا نام کیا ہے؟ جگہ کا
ہے نہیں قلعہ بھٹیاں، تو جہاں سے ہم مین روڈ چھوڑا وہ کیا تھا؟ مرید کے تھا۔ تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے نام تھوڑے بدل جاتے ہیں۔ تو جگہ کا نام ایگزیکٹ کیا تھا؟ خوم، اور وہاں ایک تالاب تھا جہاں پانی موجود تھا، کیونکہ لوگوں نے اونٹوں کو پانی پلانا ہوتا تھا، اپنی ضرورت کا سارا پانی اور سامان لینا ہوتا تھا۔ وہاں پر حضور نے سٹے فرمایا، آرام کیا۔ آرام کرنے کے دوران آقا دو جہاں نے حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کا جو قافلہ تھا اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں میں نے کہاں بھیجا تھا؟ بولیں یمن بھیجا تھا، وہاں حج پہ تو موقع نہیں ملا گفتگو کرنے کا، مجھے ذرا بتاؤ کہ تمہارا سفر کیسا رہا؟ یہ ڈیٹ کون سی تھی؟ 18 ذوالحجہ۔ یہ ڈیٹ کون سی تھی؟ 18 ذوالحجہ، جب حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 10 کو، اور قافلے واپس آنے لگے چند دن، ظاہر ہے 10 کو تو حضور نہیں نہ نکل آئے، 10 کے بعد ابھی کتنے دن کام کرنے؟ ابھی تو آپ نے 3 دن جو ہے وہ ان جمرات پہ رمی کرنی ہے، کنکریاں مارنی ہیں، اور 13ویں تک آپ نے کہاں رہنا ہے؟ منا میں۔ 13ویں تک لوگ کہاں رہتے ہیں؟ منا میں۔ تو 13ویں کے بعد 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں، کتنے دن ہو گئے؟ 5۔ 5ویں دن جب قافلہ پہنچا خم کے مقام پر تو حضور نے پوچھا علی بتاؤ تمہارا سفر کیسا رہا؟ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا سب کا سفر کیسا رہا؟ اپنی اپنے باتیں کی لوگوں نے۔ وہاں پر ایک صحابی اٹھے، نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے آقا دو جہاں کی خدمت میں عرض کیا حضور مجھے علی المرتضیٰ کے بارے میں ایک شکایت ہے۔ حضور نے پوچھا تمہیں کیا شکایت ہے؟ وہ عرض کرنے لگی حضور ہم جب آ رہے تھے یمن سے حج کرنے کے لیے تو میں نے علی المرتضیٰ سے جو ہمارے امیر تھے میں نے ان سے سواری کے لیے اونٹ مانگا، انہوں نے مجھے اونٹ نہیں دیا۔ کیا مانگا؟ اونٹ مانگا، انہوں نے مجھے اونٹ نہیں دیا۔ اچھا پھر ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا حضور مجھے بھی ایک شکایت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا شکایت ہے؟ وہ عرض کرنے لگی حضور مجھے احرام کے لیے کپڑا چاہیے تھا، کیونکہ قافلہ کدھر جا رہا تھا؟ حج کرنے۔ مجھے احرام کے لیے کپڑا چاہیے تھا، میں نے علی المرتضیٰ سے کپڑا مانگا، یہ ہمارے امیر تھے، انہوں نے مجھے احرام کے لیے کپڑا نہیں دیا۔ 2 سوال ہو گئے، اسی طرح 2-3 باتیں اور بھی ہوئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے حضور نے پوچھا بھائی علی تم بتاؤ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیسی باتیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کا جواب سنیں اور پھر حضور کا فرمانا سنیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ نے فرمایا علی تمہارے پاس کیا جواب ہے ان 2 باتوں کا کہ ایک کو تم نے کیا نہیں دیا؟ اونٹ نہیں دیا، دوسرے کو تم نے کپڑا نہیں دیا، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ 10 بستہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور آپ نے مجھے امیر بنا کر بھیجا تھا اور میں قافلے کا امیر تھا، انہوں نے جو اونٹ مانگا وہ صدقے کا اونٹ تھا اور میں اس مال میں آپ تک پہنچانے سے پہلے ان کو دینے کا مجاز ہی نہیں تھا، میں اپنی مرضی سے ان کو نہیں دے سکتا تھا۔ اور آقا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے احرام کا کپڑا مانگا تھا تو میں نے ان کے احرام کا کپڑا چیک کیا اور میں نے یہ سمجھا کہ اس احرام میں یہ بہترین حج کر سکتے ہیں، ان کو نئے احرام کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بطور امیر ان کو چیک کر کے فیصلہ کرنا میرے اختیار میں شامل تھا۔ اچھا 2-3 صحابہ کرام نے اور بھی باتیں کی، جو فیڈ بیک سفر پہ جاتے ہوئے کہیں بھی کوئی بندہ دے سکتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں صحابہ کو فرمایا صحابہ تم اونٹ مانگو اور علی تمہیں اونٹ نہ دے تو اس کو علی کی دشمنی خیال نہ کرو، علی تم سے احرام کا کپڑا تم مانگو اور علی تمہیں نہ دے تو علی کے اس رویے کو اپنے لیے دشمنی والا رویہ نہ سمجھو، میں محمد مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہوں، میں تمہارا مخلص ہوں، اور اگر علی تمہارے ان سوالوں کے جواب میں تمہاری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا تو اس کو علی کی دشمنی نہ سمجھو۔ سنیں جو مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے وہ علی المرتضیٰ کو بھی اپنا خیر خواہ سمجھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر
کوئی بات نہیں، کوئی بات، بسم اللہ، ویلکم۔ حضرت کا رجسٹر بڑا ہے یا میرا؟ جی میرا بھی سامنے رکھو، میرا بھی سامنے رکھو، چلے ویسے رکھ دیں، مذاق کر رہے ہیں، حضرت تشریف لائیں، اوپر رکھ دیں، اللہ آپ کو جدائے کر دے۔ دوسرا اس کے اوپر ہے، کدھر رجسٹر بڑھا جی؟ نعرہ رسالت، اللہ کرے یہ محبتیں ہمیشہ کے لیے سلامت رہیں۔ تو یہ حضور داس صاحب کا علمی لنگر ہے۔ تو حضرت تشریف لائے، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو سچی بات ہے خوش یہ ہوں کہ اتنی محبت کے ساتھ، اتنی چاہت کے ساتھ آپ سارے دوستوں نے یہ پروگرام کیا ہے۔ تو جو پروگرام کی عظمت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، میں دلی طور پہ خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو کتنی ہمت توفیق دی ہے، کتنا بڑھ چڑھ کے آپ پروٹوکول کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ اس وقت کو اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے توشہ آخرت فرماتے ہیں، یہ آخرت میں ہم اکٹھے ہوں، اور وہاں بھی ایسے ہی ذکر اہل بیت ہو رہا ہو، وہاں بھی ذکر صحابہ کرام ہو رہا ہو، وہاں بھی حضور داتا گنج بخش علی اجویری کے حلقے میں ہم سارے بیٹھے ہوں، مجدد پاک کا حلقہ لگا ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا حلقہ لگا ہو، ہم وہاں بیٹھے ہوں، ہم سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ تو آقا دو جہاں نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا۔ اب حضور نے یہ مولا کہنے سے کیا مراد فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم نے علی المرتضیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین چیزیں مانگی اور انہوں نے تمہیں چیزیں نہیں دیں، تو علی کے اس رویے کو اپنے ساتھ دشمنی خیال نہ کرو۔ جو مجھے اپنا خیر خواہ مانتا ہے وہ علی المرتضیٰ کو بھی اپنا خیر خواہ مانے۔ من کنتو مو، اسی لیے جب اہل سنت کا سٹیج ہوتا ہے تو وہاں بھی کوئی کنجوسی نہیں کی جاتی، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ محبت کا پیغام ہے جو ہمارے بزرگوں نے آج تک ہم تک پہنچایا ہے۔ کس کس بزرگ نے؟ میں نے تین تو بڑے بڑے نام آپ کے سامنے دو چار دفعہ رکھے ہیں۔ نمبر 1 حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے، آپ نے قرآن و سنت کے بعد پہلا چیپٹر ہی کون سا لکھا؟ خلفائے راشدین۔ اگلا چیپٹر کشف المحجوب میں کیا لکھا؟ تذکرہ اہل بیت اطہار۔ پتہ چلا صوفی کے ہاں ان دونوں کے اندر فرق نہیں تھا۔ حضور داتا نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ صحابہ اور اہل بیت میں فرق نہ کرنا۔ ہاں یہ تو بات بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ دوست دوست ہوتے ہیں اور گھر والے ہوتے ہیں۔ جو گھر والے ہیں وہ دوستوں کا معیار نہیں ہوتا، اور جو دوستوں کا معیار ہوتا ہے وہ گھر والوں کا معیار نہیں ہوتا۔ آپ نہیں فرق کرتے گھر والوں میں اور دوستوں میں؟ کیا کہتے ہیں؟ دوستوں گھر والوں میں بظاہر چھوٹا سا فرق نہیں ہوتا بھائی، وہ دوست ہوتا ہے اور گھر والے بھائی، مائیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، داماد ہوتے ہیں، لیکن دوست ہو تو دوستی کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ تو حضور کے جو دوست ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابی، کمپینین آف دا ہولی پرافٹ، حضور کے ساتھی۔ اور جو باقی گھرانہ ہے حضور کا وہ آقا دو جہاں کا گھرانہ ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت اپنے بڑے کھلے دل سے قرآن و سنت کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں میں جہاں بیٹیاں ہوتے ہیں وہاں بیویاں بھی گھر والوں میں ہوتی ہیں۔ ایک ہے 5 تن پاک، 5 عظیم شخصیات۔ نمبر 1 آقا دو جہاں کی ذات بابرکات۔ نمبر 2 حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت بولے نا کمال نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ چوتھا نام حضرت امام حسن۔ 5واں نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 لوگ 5 تن ہیں جن کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ ان کے تذکرے اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمائے۔ ان کے 5 تن پاک ہونے میں کسی سنی کو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے یہ 5 تن پاک ہیں، آیت تطہیر بھی اترے تو 5 تن اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔
آیت مباہلہ اترے تو 5 تن پاک وہاں موجود ہوتے ہیں. لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ایک گھر والے وہ بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا, اور وہ ہیں اگر سیدہ کائنات اہل بیت میں سے ہیں تو ان کی ماں اماں خدیجہ بھی اہل بیت میں سے. ہمارے بزرگوں نے ایک بہت بڑا نام, میں گزارش کروں گا اس کو دل پہ لکھیں اور اس کو پڑھیں. ربیع الاول کے پورے مہینے میں اگر آپ اس بندے کی لکھی ہوئی سیرت پڑھ لیں جس کا میں نام لینے لگا ہوں, آپ کو کسی اور سیرت کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ. بولیں مدارج النبوہ. 2 جلدیں ہیں. اگر آپ شاید ایپلیکیشن کوئی موبائل پہ دیکھ لیں تو وہاں سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں. میری 41 سال عمر ہے, ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. جتنی اعلیٰ کتاب شاہ عبدالحق نے سیرت پہ لکھی ہے, میں نے اتنی اعلیٰ کتاب سیرت پہ آج تک کوئی نہیں پڑھی. اتنی کمال کتاب حضرت شاہ عبدالحق نے لکھ دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو 5 تن پاک ہیں یہ اہل بیت ولادت ہیں. اہل بیت ولادت ہیں. یہ حضور کے گھر میں پیدا ہوئے, پرورشیں ہوئیں, آگے چلے. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک اہل بیت وہ بھی ہیں جو اہل بیت سکنا ہیں. اہل بیت, بس یہ 2 لفظ یاد کر لیں, میں اپنی گفتگو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. سین کاف کش والا, نون کھڑی زبر اور چھوٹی یہ, سکنا. کیا بنا جی؟ آپ اس سے ملتا جلتا لفظ ایک بولتے تھے جب پرانے زمانے میں خط شت لوگ لکھتے تھے کہ فلاں بندہ فلاں سکنا فلاں لکھتے تھے نا جی, فلاں جگہ کا رہنے والا ہے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کے اہل بیت میں یہ تھوڑا سا علمی نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ جو 5 شخصیات ہیں یہ اہل بیت ولادت میں شامل ہیں. ظاہر حضرت علی المرتضیٰ تو ویسے ہی بنو ہاشم میں, لیکن حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت امام حسن پاک, حضرت امام حسین پاک, یہ اہل بیت ولادت ہیں. کیا ہیں جی؟ اہل بیت ولادت ہیں. لیکن حضور کی بیویوں کو, اپنی ماؤں کو اہل بیت سے خارج نہ کرو. قرآن مجید نے بھی اور احادیث میں بھی یہ صراحت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا اہل بیت میں ہیں سلام اللہ علیہا, تو ان کی ماں اماں خدیجہ سے لے کر ام حبیبہ تک وہ سب حضور کی بیویاں ہیں, وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور چند پیجز تھے, یہ تو ہر بندے کی خدمت میں پیش کر دیں, یہ جو داتا صاحب کا علمی لنگر ہے, لیکن باقی چیزیں تھوڑی سی کم تھیں. وہ میں کل پروگرام پہ تھا سرائے عالمگیر, تو چھٹی تھی آج, یہ زیادہ مینج نہیں ہو سکی. اس کے اندر آقا دو جہاں کے اہل بیت اطہار کا تذکرہ مبارک ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں حضور کے گھر کے ہر فرد کے لیے اپنے دل میں اتنی محبت رکھیں کہ ساری دنیا سے بڑھ کر محبت ہو. بڑی مشہور حدیث ہے, میں پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احب اللہ, اللہ سے محبت کرو. آپ نے سن رکھی ہے, میں برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں. اللہ سے محبت کرو, کیوں؟ لما یغزوکم من نعمہ, کیوں کہ وہ تمہیں کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے. کس سے پیار کرو؟ اللہ سے پیار کرو. کیوں؟ وہ تمہیں غذا دیتا ہے, وہ تمہیں کھانے پینے کے لیے دیتا ہے. حضور نے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ, میرے ساتھ بھی محبت کرو. کیوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. کتنی محبتیں ہو گئیں؟ 2. اللہ سے محبت کرو, وہ تمہارا نظام حیات چلاتا ہے. مجھ سے محبت کرو, کیوں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَحِبُّ آلَ بَيْتِي لِحُبِّي, اور میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو. کیوں؟ ان سے میں محبت کرتا ہوں. تو میرے بھائیو, اہل بیت اطہار وہ مقام, وہ شخصیات ہیں کہ جن کا صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی ہمیں آسرا ہے. جنتی جوانوں کے سردار کون؟ حسن و حسین. تو وہاں تو ہم ان کی خیرات کے ساتھ جنت میں جائیں گے, اس لیے ان سے بڑھ کر کائنات میں ہمیں کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن تمام صحابہ کرام اول سے لے کر آخر تک, اور اہل بیت اطہار کا ہر فرد, حضور کے گھرانے کا ہر فرد جس کے ساتھ حضور کی خونی نسبت ہے, وہ ہم سب کے لیے قابل احترام. اگلے کسی مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کا بلڈ ریلیشن حضور کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے.
جس کا بلڈ ریلیشن حضور کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن حضور کی محبتیں اور حضور کی چاہتیں اور جو باقی چیزیں ہیں ہمیں ایک ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں کچھ اہل بیت اطہار کے اوپر یہ جناب آپ کے لیے اہل بیت اطہار اور چند چیزیں ہیں صحابہ اکرام کے حوالے سے، اور یہ جناب کیونکہ یہ کاپیاں بڑی تھوڑی ہیں تو باقی یہ ساری باتیں میں نے جو باتیں عرض کی آپ کو سمجھ آئیں؟ اگر میں چند ایک چیزیں پوچھوں تو آپ کو ریمائنڈ ہو جائے گا۔ سید الاستغفار کس کتاب میں لکھا ہے؟ صحیح بخاری میں۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 6306۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو بندہ صبح پڑھے شام تک مر جائے تو جنتی ہے، شام کو پڑھے صبح تک مر جائے جنتی ہے۔ آقا دو جہاں نے حج کتنے ادا فرمائے؟ عمرے اور مدینہ سے مکہ کا سفر کتنے دنوں میں کیا؟ 9 دنوں میں۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا کس مقام پہ فرمایا؟ غدیر خم کے مقام پر۔ اور اس کے علاوہ باقی چند باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ حضرت داس صاحب کی پیدائش کب ہے؟ 400 ہجری میں۔ وصال کب ہے؟ 465 ہجری میں۔ خلفائے راشدین میں آپ نے باب میں کتنے لوگوں کا تذکرہ کیا؟ 4۔ آگے کس کا تذکرہ؟ اہل بیت اطہار کا۔ پہلا فرد اہل بیت اطہار میں کون ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی جو داس صاحب نے ذکر فرمایا۔ دوسرے حضرت امام حسین، تیسرے حضرت امام زین العابدین، چوتھے امام باقر، اور آگے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم شخصیات کے ذکر کی برکتوں سے ہماری زبان کو پاک فرمائے، ہماری فکر کو اخلاص عطا فرمائے، ہمارے عمل کو ریاکاری سے پاک فرمائے۔ آپ کا کوئی سوال ہو میری گفتگو کے بعد تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بندے کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہو آپ مجھ سے سوال شیئر کر سکتے ہیں۔ جی حضرت فرما رہے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی مغفرت کے لیے شام کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ حضور دعا، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو اللہ نے متعین کر دی ہیں، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو انسان پہ چھوڑی ہیں۔ نمازیں ہماری رائے پہ چھوڑی ہیں یا اللہ نے متعین کر دی ہیں؟ متعین کر دی ہیں۔ دعائیں کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں ایک لمحے بھی ممانعت نہیں۔ آپ واش روم میں بیٹھے ہو تو ممانعت ہے اخلاقاً، آپ وہاں دعا نہیں کر سکتے، لیکن عموماً لوگ کہتے ہیں جی وہ جو ختم دلانا ہے وہ مغرب سے پہلے دلانا ہے، تو بظاہر ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹوں میں جب چاہیں اپنے مرے ہوئے بندے کے لیے دعائے مغفرت۔ پھر ایک اور ہوتا ہے جمعرات والے دن روحیں گھر آتی ہیں، ایسا مسئلہ سن رکھا ہے کہ نہیں؟ تو باقی دنوں میں کیوں نہیں آتی؟ جمعرات کو اگر آتی ہیں تو باقی دنوں میں کیوں نہیں آتی؟ ایک بڑی اعلیٰ کتاب ہے، میں گزارش کروں گا کہ اس کو ہر بندہ خرید کے گھر رکھے، اپنے بچوں بچیوں کو پڑھائے، اور اہل سنت کی حنفی سکول آف تھاٹ کی بڑی کمال کتاب ہے جس کا بڑا سادہ سا نام ہے بہار شریعت۔ دعوت اسلامی نے بڑا خوبصورت اس پہ کام کر کے اس کی تخریج کر کے چھاپی ہے، خدا واسطے اس کو گھر بھی رکھیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں۔ اس کے اندر یہ بات انہوں نے بڑے کمال انداز میں لکھی ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، آسمانی کتابوں پر، اور ایمان بالغیب میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہو جمعرات کو روحیں گھر آتی ہیں، تو جمعرات تمہیں کس نے کہی ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ جب روح دنیا میں ہوتی ہے تو بندے کے جسم کے ساتھ قید ہوتی ہے، آزاد نہیں ہوتی بلکہ قید ہوتی ہے، وہ جسم کی محتاج ہوتی ہے اور جسم روح کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن وہ بڑی کمال بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو روح آزاد ہو جاتی ہے، جتنی طاقت روح کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے تھی وہ اللہ کے حکم سے مرنے کے بعد 1000 گنا روح کو اللہ مزید طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہیں روحیں گھر میں جمعرات کو آتی ہیں، آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی روحیں کبھی کبھی ان کی قبر پر بھی آ جاتی ہیں، ان کی روحیں جنت میں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے کہ ایک جگہ پہ آقا دو جہاں تشریف فرما تھے تو آپ نے تبسم فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہنسے کیوں، تبسم کیوں فرمایا؟ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو روح ہے وہ جنت میں اڑ رہی تھی، اور میں نے جب اس کو دیکھا تو میں خوشی کے مارے بیٹھ نہیں سکا، میرے منہ سے تبسم نکل گیا۔ اسی لیے آپ کا پورا نام کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار۔ طیار کا معنی کیا ہے؟
یہ جو آپ کا ہوائی جہاز ہوتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں طیارہ کہتے ہیں. طیارہ اردو میں بھی کیا کہتے ہیں؟ طیارہ ہی کہتے ہیں. تو اسی طرح جو گاڑی ہے چلنے پھرنے والی چیز، تو روحوں کو تو اللہ طاقت عطا فرما دیتا ہے. روحیں صرف جمعرات کو نہیں، روحیں جب چاہیں اللہ کے حکم سے جہاں چاہیں وہاں جا سکتی ہیں. اچھا کوئی نہایت گندی جگہ ہو تو آپ جاتے ہوئے وہاں ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ اور جنگل ہو گھنا، گندگی پھیلی ہو اور رات ہو 11-12 کا ٹائم، تو ہال آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیوں؟ آپ کہتے ہیں یہاں کو بدروحیں نہ ہو. ایسے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے روح بھی 2 صورتوں میں رکھی ہے نا، کچھ نیک روحیں ہیں اور کچھ بد روحیں ہیں. جو نیک روحیں ہیں اللہ ان کو طاقت دیتا ہے وہ جہاں مرضی ہے چلی جائیں، اور جو بد روحیں ہیں وہ بھی کبھی کبھی انسانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس لیے مغرب کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، ختم دلانے کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے ختم دلانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ساتھ کھانے پکانا بھی ضروری کوئی نہیں ہے. آپ دعائے مغفرت کریں، رب نے جو دیا ہے پکا کے لوگوں کو صدقہ خیرات کھلا دیں. آپ دعا جب چاہیں اپنے مرنے والے کے لیے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہمارے دوستوں بھائیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ سارا پروگرام آپ کے لیے سجایا.